بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جس طرح مجھ سے پہلے احباب نعت شریف پڑھ رہے تھے، یہ عربی میں میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، اور اس نعت کی خاص بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے خود سماعت کی اور خوش ہو کر میرے مصطفیٰ نے انعام بھی عطا کیا۔ یہ کلام لکھنے والے امام بصیری ہیں، وقت کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے امام بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ جب تک بادشاہوں کی تعریف کرتے رہے، بادشاہ انعام دیتے رہے، لیکن امام بصیری پر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ پر فالج کا اٹیک ہوا اور آپ کی ایک سائیڈ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب امام بصیری چلنے پھرنے سے قاصر آ گئے، کام کاج سے قاصر آ گئے، تو بادشاہوں نے انعامات دینے بھی چھوڑ دیے۔ مشکل وقت آن پڑا تو سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے محبوب کی نعت لکھوں۔ تو امام بصیری نے قلم اٹھایا، امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور آج لوگ حضور کا علم پیمانوں سے ماپتے ہیں، لیکن امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کہ حضور اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا علم کیا ہے، تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک قطرہ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ پھر آخر میں عقیدہ بھی واضح کر دیا، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی الکرم۔ اہل سنت کے ہاں یہی ترتیب ہے نا، انبیاء کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر مولا کائنات علی المرتضی۔ امام بصیری نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ نعت لکھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام بصیری کے خواب میں تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ بصیری نعت تو سناؤ۔ عرض کی حضور کون سا کلام سناؤ؟ فرمایا جو رات لکھ کر سوئے ہو وہی نعت سناؤ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو دل سے کوئی پکارے اور حضور کو علم نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ فرمایا بصیری جو رات نعت لکھی ہے وہی سناؤ۔ عرض کی حضور نعت کا ادب یہ ہے کہ کھڑا ہو کر نعت پڑھوں، ہاتھ باندھ کر نعت پڑھوں، لیکن حضور آپ جانتے ہیں نہ کھڑا ہونے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ باندھنے کی طاقت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بصیری کوئی بات نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ امام بصیری کے جسم پر لگایا، رب نے شفا عطا فرما دی۔ اب بصیری میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ 100 سے زیادہ شعر اس نعت کے امام بصیری نے میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھے
میرے مصطفیٰ کو اتنی پسند آئی کہ مصطفیٰ نے اپنی چادر ادار کر امام بصیری کو عطا فرما دی۔ اب خواب کی بات تھی، یہاں علماء تشریف فرما ہے، خواب کا تعلق ذہنی خیال سے ہوتا ہے۔ جو چیز خواب میں دیکھی جائے اسے آپ چھو نہیں سکتے، اسے آپ پکڑ نہیں سکتے، اسے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ خواب کی چیز ذہنی تصور ہے، ذہنی خیال ہے، لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ کی عطا پر، جب صبح اٹھے تو وہ چادر امام بصیری کے سرحانے موجود تھی۔ اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس کا کیوں ہے؟ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں 100 سے زیادہ شعر ہوں، بردہ کہا جاتا ہے چادر کو۔ مطلب یہ وہ قصیدہ ہے، وہ نعت ہے کہ مصطفیٰ نے سنی اور سن کر بصیری کو چادر عطا فرما دی۔ اب وہ بھی ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب رب کوئی نعمت دے تو پھر بیان بھی کیا کرو۔ امام بصیری نے کہا اتنا بڑا کرم ہوا، اگر اظہار نعمت نہ کروں تو کہیں ناشکری نہ ہو جائے۔ چادر لی، اٹھے، شفا بھی تھی، گلیوں میں نکل پڑے کہ لوگوں کو بتاؤں حضور نے کیسا کرم کیا، حضور نے کیا عطا کیا۔ بصیری ابھی پہلی گلی میں چلا، ایک مجذوب روک کر کہنے لگا بصیری رکو تو صحیح، رات جو نعت مصطفیٰ کو سنائی ہے وہ مجھے بھی سنا دو۔ اب امام بصیری بڑے پریشان، بڑے حیران کہ رات نعت میں نے لکھی، خواب میرا، اور مصطفیٰ میرے خواب میں آئی تو اسے کیسے پتا چلا؟ مجذوب نے فوراً جواب دیا بصیری پریشان نہ ہو، رات جب مصطفیٰ آئے تھے اکیلے نہیں آئے بلکہ غلام بھی ساتھ لائے تھے، لیکن بصیری رات ایک بار نعت سنی ہے، دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے تو مصطفیٰ کی نعت پڑھتا جائے، ہم مصطفیٰ کی نعت سنتے جائیں۔ تو یہ اتنی عظیم نعت ہے میرے مصطفیٰ کی، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی اس محفل کا جن ہمارے حضرات نے انتظام کیا، انصر کھوکھر صاحب، عبدالستار صاحب، محمد اکرم گوندل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کے لیے بھی اور بالخصوص ان احباب کے لیے بھی اس ذکر کو باعث مغفرت بنائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اپنی گفتگو اور عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دہا کی 3 آیتیں پڑھی، توجہ آپ نے بالکل میری طرف رکھنی ہے۔ میں زیادہ خطاب لمبا نہیں کروں گا، لیکن امید ہے جتنی دیر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے اور فائدہ بھی ہوگا۔ سورہ دہا کی 3 آیتیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ جب یہ سمجھیں گے تو آیت سمجھ آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں۔ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات، پوری سورہ علق پہلی بار نازل نہیں ہوئی، سورۃ علق کی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ ابتدائے وحی کا زمانہ تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وحی آنا رک گئی، موقوف ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 سال کا عرصہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر اتنے دشمن ہوں، جہاں پر اتنی باتیں سنانے والے ہوں، انہیں موقع ملنا چاہیے۔ اب جب 3 سال کوئی وحی نہیں آئی تو کفار مکہ میرے مصطفیٰ کے دشمن جو تھے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، کبھی مصطفیٰ کو تکلیفیں دیتے، کبھی باتیں سناتے۔ اب جب وحی آنا رک گئی تو انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ معاذ اللہ، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے محمد کے خدا نے اسے چھوڑ دیا، اب وہ اکیلا رہ گیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، خدا مجھ پر کلام نازل کرتا ہے، اب 3 سال سے اس نے کچھ نہیں کہا، تو ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محمد کے خدا نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب جب یہ باتیں ان لوگوں نے کرنا شروع کی تو رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دل کو سہارا دینے کے لیے کہا وَالضُّحَىٰ
پیارے مجھے چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے مجھے رات کی تاریکیوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب توجہ کیجئے، والضحیٰ اور واللیل اذا سجا پر میری گفتگو ہے۔ اس کا ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ضحیٰ کا معنی چاشت کا وقت، یہ زوال سے تھوڑی دیر پہلے، اور لیل کا مطلب رات کا وقت۔ بعض علماء کہتے ہیں مراد یہاں پر وقت ہے، لیکن تفسیر یوں ہوگی، پیارے جس دن تو دنیا میں آیا اس دن کی بھی قسم، اور جس رات تو معراج پر گیا اس رات کی بھی قسم، تیرے خدا نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یعنی رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پیارے مجھے تیری میلاد کی بھی قسم اور تیری معراج کی بھی قسم، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تیسری تفسیر جو میرا موضوع ہے، رب نے فرمایا پیارے والضحیٰ، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے خدا نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ رب نے پہلی قسم بیان کی، پیارے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ حضرت یہ چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ جس کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا۔ صحابہ نے اس چہرے کو دیکھا، صحابہ فرماتے کہ دل نہیں کرتا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ پیارے صحابہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ذرا نقشہ تو کھینچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم رخ مصطفیٰ کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ چہرہ کیسا تھا، لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہیں کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ بتائیے حضور کا چہرہ، کہنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تلوار دیکھی ہے، تلوار بڑی چمکتی ہے، لیکن تلوار گول تو نہیں نہ ہوتی۔ تو صحابی نے یہاں پر تلوار نہیں کہا کیونکہ تلوار میں چمک ہے، گولائی نہیں۔ کہنے لگے مصطفیٰ کے چہرے میں گولائی بھی ہے اور چاند کی طرح چمک بھی ہے۔ یہ میں آگے چل رہا ہوں تو یہ تو ایک صحابی کا نظریہ ہے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ نے جب رخ مصطفیٰ دیکھا تو کہا کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ، کہ ہم نے تو مصطفیٰ سے خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں، حضور سے خوبصورت ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب ایک صحابی کہتے کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن آئیے حضرت جابر بن سمورہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ جس نے دیکھا وہ اپنے طور پر حسن بیان کرتا رہا، کیونکہ حقیقت تو کوئی نہیں نہ بیان کر سکتا۔ حضرت جب حقیقت بیان نہ ہو سکے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی چیز کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے تو پھر استعارے اور تمثیلوں سے کام لیتا ہے۔ کسی صحابی نے بھی حضور کے حسن کی حقیقت بیان نہیں کی، ہر صحابی نے اپنے علم کے مطابق حضور کے حسن کی تمثیلیں بیان کی ہیں۔ اب ایک نے کہا کہ چاند کی طرح چمکتا ہے، حضرت جابر بن سمورہ کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھو نا، ایک دن میں بھی مدینے کی گلیوں میں سیر کر رہا تھا اور میرے مصطفیٰ سرخ رنگ کا جبہ ڈال کر مدینے کی گلیوں میں چمک رہے تھے۔ اب کہنے لگے کبھی تو میں دیکھتا کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور کبھی میں دیکھتا کہ حضور کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ اب میں بار بار چاند کی طرف بھی دیکھتا، حضور کے چہرے کی طرف بھی دیکھتا۔ ہم نے کہا کہ اے جابر پھر ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس رات چاند کی چمک زیادہ تھی یا چہرہ مصطفیٰ کی چمک زیادہ تھی؟ جابر بن سمورہ کہتے ہیں واللہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس رات آسمان کے چاند سے زیادہ حسین مدینے کا چاند نظر آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس رات
चांद वो मदीने के चांद से ज्यादा चमक रहा था। आसमान का चांद उसमें इतनी चमक नहीं थी, लेकिन जो आमीना का चांद है उसमें चमक ज्यादा थी। ऐसा चेहरा चमक रहा था मेरे मुस्तफ़ा का। लेकिन हजरत यहीं पर भी बस नहीं, बल्कि जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने तो ये कहा कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरोमा, उड़ती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह। मेरे इमाम यहाँ पहुंचे, मेरे इमाम फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब सवारी चली तो गर्द उठी, जब वो गर्द उठी तो चांद भी भागा, सूरज भी भागा। अहमद रजा क्यों भागे? वो इसलिए भागे ताकि इस धूड़ को, इस खाक को हम चेहरे पर मलें तो रब हमारे नूर में भी इजाफा कर दे। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरोमा, उड़ती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह। कि हुजूर तो रह गए ना, हुजूर आप जिस सवारी पर बैठे उसकी खाक उड़े तो चांद और सूरज उस खाक को चेहरे पर मलने के लिए जमीन से, आसमान से जमीन की तरफ आते हैं कि अगर ये खाक मिल जाए तो रब हमारे हुस्न में इजाफा कर दे। आप जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम आप मेराज की रात बुराक पर बैठे तो बुराक चली, जहां पांव रखती थी नीचे से खाक उड़ती थी। आपने चांद को भी देखा होगा, चांद के अंदर भी कुछ दाग हैं, चांद के अंदर भी कुछ धब्बे हैं। ये चांद जब शायरों के हत्थे चढ़ जाए ना तो अल्लाह माफ़ करे, शायर तो फिर बेचारे का कुछ नहीं छोड़ते। शायर तो कहते हैं हमारे महबूब का चेहरा ज़्यादा चमक रहा है, चांद में तो धब्बे हैं। मेरे इमाम ने कहा कि काश ए चांद, जिस रात मेरे मुस्तफ़ा गए थे ना मिराज पर, अगर उस रात कोई तेरा जहन काम कर जाता ना, जहां मुस्तफ़ा की सवारी के कदम लगे थे, अगर वो खाक तो अपने चेहरे पर मल लेता, रब तेरे भी दाग धो के रख देता। फरमाते हैं कमर की कैसी मत कटी थी, कमर की कैसी मत कटी थी, उठा न लाया उनके कदमों की खाक, के मलते मलते सारे ही दाग धुल गए थे। कि अगर वो खाक चांद को अपने चेहरे पर मल लेता, तेरे भी वारे न्यारे हो जाते, दाग धुल जाते। तो खैर ये तो हजरत जाबिर बिन समुरा का ज़ौक़ था कि हुजूर का चेहरा तो चांद से ज्यादा चमक रहा था। हजरत हस्सान कहने लगे अगर मुझसे पूछते हो ना तो मैं तो ये कहता हूँ वाहसन मिन कलम तरकत वाइनी, मैंने तो हुजूर से बढ़कर कोई हसीन देखा ही नहीं। हस्सान क्यों नहीं देखा? कहने लगे क्योंकि वाजमाला मिन का लम तालिदिन निसा, हुजूर से बढ़कर हसी किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। देखता तो तब जब कोई माँ जन्म देती हुजूर से सोना, लेकिन मैं तो कहता हूं हुजूर से सोना किसी माँ ने जना ही कोई नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरे, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हर साहब ये नबी जन्नती, हर साहब ये नबी जन्नती। थोड़ा आगे चलिए। हजरत हस्सान ने दो दावे किए, हुजूर आपसे हंसी मेरी आंख ने नहीं देखा। इस दावे पर कोई एतराज नहीं, लेकिन हजरत हस्सान का अगला दावा, हुजूर मेरी आंख ने आपसे हंसी नहीं देखा क्योंकि किसी माँ ने आप जैसा हंसी पैदा ही नहीं किया। हजरत मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कार्ड है, मैं कहूं कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत कार्ड है। लोग कहेंगे भाई तुमने दुनिया के सारे खूबसूरत कार्ड देख रखे हैं? मैं कहूं नहीं, तो वो कहेंगे तुम्हारा दावा गलत है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं दुनिया की सबसे खूबसूरत टोपी ये है, लोग कहेंगे क्या तुमने दुनिया की सारी हसीन टोपियां देख रखी हैं? मैं कहूंगा नहीं, तो कहेंगे तुम्हारा दावा झूठा है। मैं कहूं ये माइक दुनिया का सबसे हसीन माइक है, लोग कहेंगे क्या तूने दुनिया के सारे हसीन माइक देख रखे हैं? मैं कहूं नहीं, तो लोग कहेंगे तुम्हारा दावा झूठा है। हजरत हस्सान कहते हैं कि हुजूर से बढ़कर हसीन किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। कोई पूछे कि ए हस्सान क्या तूने दुनिया के सारे हसीन देख रखे हैं?
اب کوئی حضرت حسان سے پوچھے کہ حسان بتا تو نے حضرت آدم کا حسن دیکھا ہے؟ اے حسان بتا کیا تو نے حضرت ابراہیم کا حسن دیکھ رکھا ہے؟ اے حسان بتا کیا تو نے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کا حسن دیکھ رکھا ہے؟ تو نے مصر کے اندر بکنے والے حضرت یوسف کا حسن دیکھ رکھا ہے؟ تو حضرت حسان کیا جواب دیں گے؟ نہیں، کیونکہ حضرت حسان کی عمر 120 سال ہے۔ تو حضرت حسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بڑے بڑے حسین آئے، جب حضرت حسان کا وصال ہوا اس کے بعد بھی بڑے بڑے حسین آئے، پھر حضرت حسان عرب سے باہر نہیں گئے، عرب سے باہر بھی بڑے بڑے حسین تھے۔ تو حضرت حسان کا یہ دعویٰ کیسے سچ ہوگا کہ حسان نے کہا کہ حضور سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا؟ یہ دعویٰ کیسے سچ ثابت ہوگا؟ حضرت یہ دعویٰ اس طرح سچ ثابت ہوگا کہ یہ شعر حسان نے کہیں رات اکیلے میں بیٹھ کر نہیں پڑھا، بڑے میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی کام ہو، میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی بات ہو اور میرے مصطفیٰ منع نہ کرے، یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ حدیث تقریری۔ اب حضرت حسان میرے مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی مصطفیٰ روک دیتے، مصطفیٰ اصلاح کرتے، مصطفیٰ ٹوک دیتے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ٹوکا نہیں۔ حضرت حسان نے جب یہ دعویٰ کیا کہ حضور آپ سے حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، لوگ سوال کر سکتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے حسان نے یہ شعر پڑھا کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے کسی نبی کا حسن اوچھل نہیں تھا۔ اگر کوئی حسان پہ اعتراض کرتا تو میرے مصطفیٰ کہتے کیا ہوا حسان نے نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھ رکھا ہے۔ کیا ہوا حسان نے آدم کا حسن نہیں دیکھا، میں نے تو آدم کو دیکھ رکھا ہے۔ کیا ہوا حسان نے ابراہیم کا حسن نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھ رکھا ہے۔ کیا ہوا حسان نے ساری دنیا کا حسن نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھ رکھا ہے نا۔ تو میں حسان کے شعر کی تصدیق کرتا ہوں کہ حسان واقعی تیرے محبوب سے خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ کی تصدیق آ گئی نا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ حسان نے سارے حسین نہیں دیکھے تو کیا ہوا، میرے مصطفیٰ نے تو دیکھ رکھے ہیں نا۔ اچھا، اگر بات اب بھی سمجھ نہیں آئی تو چلیں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس، مولا جب بھی حسان نعت پڑھے جبریل کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ کس کے ساتھ؟ جبریل کے ساتھ مدد فرما۔ نعت خان بیٹھے ہیں، نعت خان کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اس سے شعر لکھ کر دو، نعت خان کی مدد ہے۔ یا نعت خان کا سانس ٹوٹے تو دوسرا مائک لے کر نعت خان کے ساتھ پڑھو، یہ نعت خان کی مدد ہے۔ لیکن ایسی مدد حضرت حسان کی نہیں کی جبریل نے، کوئی حدیث نہیں اس بارے میں۔ تو حضور شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے پھر کیسی مدد تھی حضرت حسان کی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے مفہوم حسان کے ذہن میں جبریل ڈالتا تھا اور پھر حسان اسے نعت بنا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھتے تھے۔ اب جب حسان نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے مصطفیٰ سے خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، تو حضرت حسان نے یہ دعویٰ کیا تو اس دعوے کے پیچھے جبریل کھڑا تھا۔ جبریل نے کہا حسان تو دعویٰ کر دے، کل کوئی بات کرے گا تو میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں کہ میں نے جبریل سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا حسن دیکھا، لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہ جبریل کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ سے خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ جبریل کے سامنے ہی تو آدم بنے نا، جبریل کے سامنے ہی تو نوح بنے نا، جبریل کے سامنے ہی تو تمام انبیاء کا حسن تھا۔ قیامت تک جتنے حسین آئیں گے جبریل تو سب کو جانتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس دعوے کے پیچھے جبریل کھڑا ہے، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو حضور شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے یار کوئی فرشتہ ایک قدم بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں بڑھاتا، کوئی فرشتہ ایک ذرہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلاتا۔ اس پر قرآن کی آیت ہے وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، فرشتہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے۔
اب جب حسان کے ذہن میں یہ بات جبریل ڈال رہا تھا کہ حضور سے ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، تو جبریل کیا اپنی مرضی سے آیا تھا؟ اپنی مرضی سے تو کوئی فرشتہ کچھ نہیں نہ کرتا۔ قرآن کہتا ہے اب جب مصطفیٰ کی عظمتوں کے مفہوم حضرت حسان کے ذہن میں جبریل ڈال رہا تھا تو جبریل کو بھیجنے والا کون تھا؟ ایک ہی جواب آئے گا، رب نے کہا جبریل تو جا کر حسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ میری نگاہ قدرت نے بھی کوئی میرے محبوب سے حسین نہیں دیکھا، کیونکہ میری مخلوق میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر ہنسی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اب جبریل واسطہ ہے، زبان حسان کی ہے، کلام میرے خدا کا ہے۔ گویا کہ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ قدرت نے بھی مصطفیٰ سے بڑھ کر ہنسی نہیں دیکھا، کیونکہ میری مخلوق میں کسی ماں نے مصطفیٰ سے بڑھ کر ہنسی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا حسن جس کی قسم رب بیان کر رہا ہے، والضحیٰ، پیارے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ پھر حضرت یہ چہرہ ایسا تھا نا کہ مصطفیٰ ایک بار اگر اس چہرے کی چمک کہیں ڈالتے تو لوگ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاتے۔ ایک بار میرے مصطفیٰ سیر کے لیے باہر نکلے تو آپ کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا جو خانہ بدوش تھے، یہاں سامان بیچنے آئے تھے۔ مصطفیٰ کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ بڑا پیارا لگا، میرے مصطفیٰ اس کے مالک کے پاس گئے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب ہم تو مال بیچنے آتے ہیں، آپ نے خریدنا ہے تو بتائیں۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ سودا طے ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں پیسے تو نہیں لایا، لیکن اونٹ میں لے جاتا ہوں، آ کر تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے اونٹ کی مہار پکڑی، چل دیے۔ جب میرے مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو اب وہ اونٹ کا مالک قافلے والوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ کسی نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ یہ آنے والا کون تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ نام کیا تھا؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ کہاں سے آیا؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ کہتے اونٹ ایسے ہی پکڑا دیا؟ کہنے لگا جب وہ آیا آ کر باتیں کرنے لگا میں چہرہ دیکھتا رہا، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ کچھ پوچھنا ہے کہ نہیں، کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں، وہ تو آیا تو بس حسن دیکھتا رہا، مجھے نہیں پتا کون ہے کہاں سے آیا۔ وہ مالک دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کوئی جواب دیتا ہے ہم اس کی باتیں سنتے رہے، کوئی جواب دیتا ہے کہ ہم اس کی زلفیں دیکھتے رہے، کوئی جواب دیتا ہے ہم اس کا چہرہ دیکھتے رہے، کسی نے کہا کہ ہم اس کی ادائیں دیکھتے رہے۔ شاعر کی روح تڑپی، شاعر نے کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے، ارے لکھ میرا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹائیے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ کہنے لگے بس ہم تو چہرہ دیکھتے رہے، ہمیں نہیں پتا وہ آنے والا کہاں سے آیا، کہاں گیا، نام کیا تھا، بلکہ ہم نے چہرہ دیکھا جس طرح پیر میرے نشاہ نے کہا تھا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اجملکا، کتھے بہرے علی کتھے تیری ثنا مصطفی کتھے جا رہی۔ وہ کہنے لگے بھائی ہم تو بس چہرہ دیکھتے رہے، ہمیں نہیں پتا کون آیا کہاں سے آیا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت۔ اب ذرا یہ نعروں کا ٹائم بھی مجھے دیں تاکہ میں بات جلدی سے کلوز کروں۔ اب حضرت انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کسی ایک نے کہا کہ پھر ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ اپنے حسن کا جادو چلا کر تمہارا اونٹ لے گیا، بس اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات کرنا تھی کہ خیمے کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کہنے لگی خبردار یہ بات دوبارہ نہ کرنا، اگر وہ آنے والا نہ آیا تو تمہارے اونٹ کے پیسے میں دے دوں گی، یہ بات دوبارہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ عورت جانتی ہو کہ کون ہے آنے والا۔ وہ اس کے خیمے کے پاس گئے، خیمے کے پاس جا کر کہنے لگے بتا تو صحیح یہ آنے والا کون تھا، نام کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا۔
وہ عورت کہنے لگی واللہ جانتی میں بھی نہیں کون تھا یہ کہاں سے آیا، لیکن جب تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر ایک جھلک دیکھی، میرے دل نے یہ کہا یہ کسی جھوٹے کا نہیں بلکہ کسی سچے کا چہرہ ہے، لہذا میرا دل یہ گواہی دیتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ پھر حضرت مصطفیٰ آ گئے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے، یہ وہی چہرہ ہے جسے دیکھنے کے لیے میرے علی شاہ تڑپتے رہے، اور جب دیکھا تو کیا کہا سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا لفظ سبحان اللہ یہاں پر یہ ہے تعجب کے لیے، کس کے لیے ہے؟ تعجب۔ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں لوگ؟ آپ پھر میں بتاتا ہوں شاعری ہوتی کیا ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں شاعری یہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ یہ ہے تعجب کے لیے، حیرانگی کے لیے۔ میرے علی شاہ نے جیسے ہی حضور کا چہرہ دیکھا نا حیران ہو گئے، ایسا حسن دیکھتے کا سبحان اللہ، یہ وہ والا سبحان اللہ ہے۔ کسی حسین چیز کو دیکھتے ہیں تو زبان سے نکل نہیں جاتا سبحان اللہ، یہ وہ سبحان اللہ۔ دیکھا تو کہا سبحان اللہ، آگے فیصلہ کر دیا ما اجمل کا، حضور آپ سے جمیل تو ہے ہی کوئی نہیں، ما حسن کا، حضور آپ سے حسین ہے ہی کوئی نہیں، ما اکمل کا، حضور آپ سے کامل بھی کوئی نہیں۔ حضور بن دیکھے تعریفیں کرتا رہا لیکن کہاں میری تعریفیں، کہاں چہرہ ودھا۔ حضور دیکھا نہیں تھا تعریفیں کی لیکن کتھے بہرے علی کتھے تیری ثنا، اور فرمایا حضور کہاں یہ گناہگار آنکھیں، کہاں چہرہ ودھا۔ یا پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور کو دیکھا نا، حضور مسکرا رہے تھے، دان چمک رہے تھے۔ میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے لباں سرخا کھان کے لال یمن، چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں۔ حضور ہونٹوں کو میں یمن کے موتی کہوں یا سرخ رنگ سے تشبیہ دوں، اور حضور دانت تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ایک دھاگے میں سفید موتی پرو رکھے ہوں۔ لباں سرخا کھان کے لال یمن، چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں۔ لیکن تھوڑا سا اگر آگے چلے نا، میرے امام نے اس سے ذرا بڑھ کے بات کر دی۔ میرے امام نے کہا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا۔ اچھا اس شعر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ شعر ہے کیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں، اور شاعری ہوتی وہ ہے جو سوکھی سمجھ نہ آئے، شاعری ہوتی وہ ہے جو سوکھی سمجھ، کیونکہ شاعری میں تو تمثیلیں استعارے ہوتے ہیں، تو آج کل کی شاعری تو تھک جا کے لگتی ہے، نہ کوئی اس میں باریک بات، نہ کوئی اس میں تمثیل، نہ استعارہ۔ خیر اعلیٰ حضرت نے 5 چیزیں ذکر کی، توجہ میری طرف۔ فرمایا در، در کا مطلب ہوتا ہے موتی۔ در کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ شعر سمجھ آئے۔ در کا مطلب ہوتا ہے دندان، کا مطلب ہوتا ہے دانت، دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ عرب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عدن، جہاں کا سفید موتی پوری دنیا میں خوبصورت ہے۔ یمن عرب کا ایک علاقہ ہے جہاں کا سرخ موتی پوری دنیا کا سب سے خوبصورت موتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ذہن میں ہے تو میرے امام کا تصور دیکھیے۔ فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا، سبحان اللہ، شاعری کے مٹھے ہیں جناب۔ فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا، کہ حضور عدن کا وہ سفید پتھر جو پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ مسکرائے تو وہ بھی شرما گیا، اور جب چہرے کی لالی دیکھی تو یمن کے سرخ موتی کو بھی حیا آ گئی کہ کہاں میری لالی، کہاں رخ زیبا کی لالی۔ فرمایا در دندان دہن سے عدن ڈوب گیا اور رخ شاہ کی لالی سے یمن ڈوب گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پیر میرے شاہ صاحب نے تو کہا نا لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن۔ میرے امام نے ایک قدم آگے بڑھایا، لوگوں نے اپنے محبوبوں کے ہونٹوں کو بڑا بڑا رنگ میں بیان کیا۔ میر تقی میر نے کہا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میرے امام نے کہا وہ تیرے محبوب کی باتیں ہیں، ہم سے پوچھنا، ہم تو یہ کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ایک شاعر نے اپنے محبوب کو ہنستا ہوا دیکھا تو اس نے کہا گدگدا بھی نہیں سکتے شب وصل ان کو، لب نازک کو ہنسی سے اذیت ہوگی،
میرے امام نے کہا کہ وہ کوئی تیرا محبوب ہوگا جس کی ہنسی سے تکلیف ہوتی ہو، لیکن ہمارا محبوب کیا ہے؟ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا وہ تیرا محبوب ہے جس کو ہنسی سے تکلیف ہوتی ہو۔ یہاں تو مصطفیٰ مسکراتے جاتے ہیں، بہاروں میں بہار آ جاتی ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو لوگوں نے بڑا بیان کیا، اور واقعی بڑے حسین تھے۔ قطعنا ایدیہن قرآن کہتا ہے، جن کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لیں، کیسا حسن ہوگا؟ لیکن حضرت وہاں انگلیاں کٹی ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے شعر یہاں تک نہیں ہے، یہ آپ نے سن لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ اگر شاید میں شعر کی گہرائی میں جاؤں تو آپ تو فرفتہ ہو جائیں۔ میرے امام نے اس شعر کے اندر 12 چیزیں ذکر کی۔ کتنی؟ 6 چیزوں کا 6 چیزوں سے مقابلہ۔ پہلے مصرے میں 6 چیزیں ہیں، اگلے مصرے میں بھی 6 چیزیں ہیں، لیکن دیکھیے پہلے مصرے میں فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، کاٹی نہیں، کٹ گئیں۔ فرق ہے، ایک ہے کاٹنا اور ایک ہے کٹ جانا۔ کاٹنے میں اختیار ہوتا ہے، مرضی ہوتی ہے، اور جو چیز خود بخود کٹ جائے اختیار اور مرضی نہیں ہوتی۔ پھر مصر کا علاقہ نرم دل لوگوں کا علاقہ ہے، اور پھر مصر کے علاقے کی عورتوں کا دل زیادہ نرم ہے، اور پھر یوسف کا حسن دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں۔ 6 چیزیں آگے دیکھیے، فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن یوسف ہے، ادھر مصطفیٰ کا نام ہے۔ ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہے، اور ادھر انگلیاں بے خیالی میں کٹی، ادھر خود کٹاتے ہیں۔ اور ادھر مصر نرم دل لوگوں کا علاقہ، یہاں عرب سخت دل لوگوں کا علاقہ۔ وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر عرب کے شاہ سوار ہیں۔ فرمایا حضور آپ کا چہرہ جو چہرہ رہا، آپ کا نام سن کر عرب کے شاہ سوار اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ یوسف کا تو حسن دیکھا نا، تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضور آپ کا حسن تو بڑا ہے، ادھر تو نام سن کر گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ اور یہ شاید حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے شعر کا ترجمہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کے جب تذکرے لوگوں نے سنے نا، تو یوسف کو دیکھا تو منڈی میں خریدنے آ گئے۔ بڑی بڑی حضرت یوسف کی بولیاں لگیں، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، لوگوں نے بڑا مال لٹایا یوسف کو خریدنے میں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے محبوب کے حسن کے تذکرے سن لیتے تو یوسف کو خریدنے میں مال نہ لٹاتے۔ پھر آگے کیا بات فرمائی؟ فرمایا لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لقطعنا قلوبہن علی الایدی۔ فرمایا خدا کی قسم حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو بھی کاٹ کے رکھ لیتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی۔ ایسا حسن میرے مصطفیٰ کا۔ اب میرے مصطفیٰ وہ چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے، سب کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے اونٹ کے مالک کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے، مصطفیٰ جانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کدھر جاتے ہیں؟ نام تو بتاتے جائیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بتاتے تو جائیں۔ حضور نے فرمایا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے، میں نے مکے کے اندر اعلان نبوت کیا، مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہنے لگے حضور لوگوں سے تذکرہ تو بڑا سن رکھا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ایک اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، لیکن آج جب دیکھ لیا ہے تو دل کرتا ہے کہ اپنی گردنیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ اب حضور ایسے تو نہ جائیں، اب ایسے تو اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں، ذرا رکیے تو صحیح۔
ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں داخل ہو جائیں۔ چہرہ دیکھا فرفتہ ہو گئے، مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جسے معبد نے دیکھا نا تو ابو معبد پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیسے تھے؟ کہنے لگی دور سے آتے تھے تو بڑے حسین تھے، لیکن خدا کی قسم جب پاس آئے تو حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ لمبے لوگوں میں چل رہے ہیں تو ان سے لمبا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن جب چھوٹے قد والوں میں چلتے تو زیادہ لمبے نظر نہ آتے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، اگر لمبے قد والوں میں حضور چلتے حضور کا قد چھوٹا نظر نہ آتا، اور جب درمیانے یا چھوٹے قد والوں میں چلتے تو حضور زیادہ لمبے نظر نہ آتے۔ اور فرماتی چلتے ایسے تھے جیسے کوئی بندہ اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہا ہو۔ معبد کا گھر نا دراصل مدینے کے شہر میں نہیں تھا، باہر تھا۔ حضور وہاں سے گزرے تھے ایک بار، حضور نے کہا تھا صحابہ بھوک لگی ہے، دیکھو کوئی چیز ہے۔ معبد نے کہا ایک بکری ہے، دودھ بھی نہیں دیتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی، بیچاری کی ہڈیوں میں گودا ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور نے کہا تو بکری دے دے، دودھ تو ہم خود نکال لیں گے۔ اب وہ بکری آئی، میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ صحابیاں کہتی ہیں میں نے ایک بار حضور کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھی تھی، خدا کی قسم سال بیت گئے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کا حسن آنکھوں سے جاتا ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کسی بچے کے سر پہ رکھتے تو اس کے سر سے خوشبو آنے لگ جاتی۔ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ 1500 صحابہ پیاسے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ پانی سے نکال کر باہر رکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے آب پر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے پیاری واہ واہ۔ میرے مصطفیٰ کی انگلیاں اس سے پانی نہیں نکلتا تھا، میرے امام فرماتے ہیں ان انگلیوں سے رحمت کے چشمے بہا کرتے تھے۔ کیا بہتے تھے رحمت کے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ 5 پنج آب، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے آب پر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے پیاری واہ واہ۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے پیاری واہ واہ۔ یہ وہ ہاتھ جب مصطفیٰ نے بکری پہ رکھا نا، بکری نے اپنی پچھلی ٹانگیں کھولی، دودھ تھنوں میں اتر آیا، مصطفیٰ نے خود نکالا، برتن بھر گیا، خود بھی پیا، صحابہ کو بھی پلایا اور معبد کو بھی دیا، اس نے بھی پیا، پھر وہی برتن بھر دیا۔ اور خدا کی قسم یہ بکری جب تک مصطفیٰ رہے بکری زندہ رہی، دودھ دیتی رہی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی رہی، دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر کی دور خلافت کے 5 سال رہی اور دودھ دیتی رہی۔ کہاں وہ بکری جس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، ایک بار مصطفیٰ کا ہاتھ لگا، برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اب خیر معبد نے پھر حضور کو دیکھا، جب شوہر آئے سونگنے لگے، کہنے لگے کہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کون آیا تھا؟ صحابہ بھی کہتے نہیں، جب حضور کو ڈھونڈنا ہوتا جدھر سے خوشبو آتی پتہ چل جاتا حضور ادھر سے گزرے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، عرض کی حضور کچھ عطا کیجئے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی کچھ نہیں تھا، کوئی صحابی بھی پاس نہیں تھا، لیکن رب نے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے کسی سائل کو خالی نہیں لٹانا۔ جس طرح وہ میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرمایا یہ جو لفظ نہیں ہے نا، حضور کے در پر کوئی نہیں سنتا ہی نہیں۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کیوں شاہو کبھی خواب میں دیکھی ہے یہ شے جو جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے۔ میں حضور کے در کے جو گدا ہے ان کی جھولیوں میں جو خیرات ہے وہ بادشاہوں کو بھی نہیں میسر۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کا معنی کیا تھا یاد ہے کہ نہیں؟ موتی، قیمتی موتی۔ فرمایا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔
اللہ اب اعرابی آ گیا حضور کچھ عطا کریں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیشی لے آؤ، وہ شیشی لایا پتھر کی، مصطفیٰ نے اپنا پسینہ اس میں ڈال دیا، بند کی، فرمایا جاؤ لے جاؤ بیٹی کو دے دینا۔ بیٹی کی شادی ہوئی، ساتھ دے دی، بیٹی نے جب سسرال میں جا کے کھولا، تھوڑا سا لگایا، خوشبو مہک اٹھی۔ اب ظاہری بات ہے عورتیں چنگی چیز کسی کے پاس دے کے رکتی تو کوئی نہیں، آ گئی پوچھنے کہاں سے لائی ہو، کون سا عطار ہے، کہاں بکتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ کہنے لگے یہ بازاروں سے نہیں، مصطفیٰ کے پسینے سے بنتی ہے۔ بازاروں سے تو ملتی نہیں نا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک بار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، دو بچے لڑ رہے تھے، میں چھوٹا تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ بچوں کو لڑائی دیکھنے نہیں دیتے تھے تاکہ برا اثر نہ پڑے۔ فرمایا حضور نے مجھے نا بغل میں لے لیا، کہتے ہیں لوگوں کی بغل سے تو بو آتی تھی، لیکن حضور کی بغل سے کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ اب اتنی مہک ہو تو پھر حضرت ابو معبد کو خوشبو نہ آئے؟ ابو معبد نے سونگا۔ آخری دو باتوں کا حسن بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ابو معبد کہنے لگے بتاؤ کیسے تھے؟ دو چیزیں صرف بیان کروں گا، حدیث لمبی ہے شمائل ترمذی کے اندر۔ اب ام معبد دو چیزوں کا حسن کیا بیان کرتی، فرماتی ہیں ابرو ایسے تھے جیسے کمان ہوتی ہے۔ کمان دیکھیے کسی نے؟ نہیں دیکھی؟ تیر والی کمان یہ یوں ہوتی ہے۔ فرمایا دور سے ایسا لگتا تھا ساتھ ملے ہوئے ہیں ابرو۔ اگر آپ کو یوں سمجھ نہیں آتا تو میرے امام سے پوچھ لیتے ہیں ابرو کیسے تھے۔ فرمایا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے۔ میں نے پہلے کہا نا شاعری اتنی سوکھی سمجھ نہیں آتی، کریں کیا اب؟ خیر میں بتا دیتا ہوں، آخری شعر سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے۔ آپ نے کبھی ہتھ کڑی دیکھی ہے؟ ویسے اللہ بچائے اس سے، یہ پاکستانی نہیں سنگل والی، باہر کے ممالک میں جو ہتھ کڑی ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، آدھی گلائی میں ادھر آدھی گلائی میں ادھر، اور یوں جب بند ہوتی ہے نا تو بندہ اس میں قیدی بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرہ۔ کیا کہتے ہیں ہتھ کڑی کو؟ کرے کا آدھا حصہ ادھر گلائی میں، آدھا حصہ ادھر گلائی میں۔ اب غور سے سنیے گا میرے امام کا شعر، میں دیکھتا ہوں کتنا ذوق ہے۔ فرمایا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے۔ سبحان اللہ نہیں پہنچے۔ فرمایا آدھا ادھر گلائی میں آدھا ادھر گلائی میں۔ فرمایا حضور کے ابرو اس طرح تھے، لیکن جس نے ایک بار مصطفیٰ کے ابرو دیکھ لیے وہ پھر خالی نہیں رہا، مصطفیٰ کے ابرو کا قیدی بن گیا۔ فرمایا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے۔ ایک تو یہ حسن ہو گیا، پھر دوسرا حسن حضرت ام معبد فرماتے ہیں زلفیں سیاہ تھیں، نہ بالکل سیدھی نہ زیادہ گھنگرالی۔ پھر کیسی تھی؟ میرے امام فرماتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف۔ فرمایا حضور کے بال مبارک لام کی شکل میں تھے۔ سبحان اللہ کی شکل میں تھے؟ لام کی شکل میں تھے حضور کے بال مبارک، اور سیاہ تھے۔ کیا تھے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے محبوب کی زلفیں کالی گھٹا کی طرح، سیاہ رات کی طرح۔ کس نے میرے امام سے بھی پوچھ لیا بتائیں حضور کی زلفیں کیسی؟ میرے امام کہنے لگے کہ اگر کہہ دوں رات تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اگر کہہ دوں کالی گھٹا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو پھر زلفوں کی سیاہی بیان کیسے کروں؟ میرے امام نے کہا کہ احمد رضا اگر حضور کی زلفوں کی سیاہی بیان کرنی ہے نا تو کہہ حضور کی زلفیں کسی عام رات کی طرح نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات کی طرح ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر سب راتوں سے عظیم رات ہے۔ فرمایا احمد رضا حضور کے زلفوں کو اگر رات ہی کہنا ہے، عام رات نہ کہو بلکہ کہو حضور کی زلفیں لیلۃ القدر کی رات کی طرح ہے۔ اب مجھے یہ بزرگوں کی تھوڑی توجہ چاہیے، یہ جب رات ختم ہوتی ہے تو آسمان کے درمیان میں ایک سفید لکیر آتی ہے، اسے آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو کہتے ہیں اسے پودا پھٹنا، آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ مطلب اب رات ختم ہوگی نا جی، مطلب دن کی مطلب صبح کی ابتدا جب ہوگی تو اب آسمان کے درمیان میں ایک سفید لکیر آئے گی۔ وہ سفید لکیر جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اندھیرا ختم ہوگا، روشنی ہوتی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں تو اسے کہتے ہیں پو پھٹ پئی ہے، یہی کہتے ہیں ادھر بھی
ایک بندے نے تصدیق کی ہے. اچھا چلے, وہ اس سفید لکیر کو کیا کہتے ہیں؟ او پھٹ پئی. اب نام یاد کر لیجئے, عربی میں اسے کہتے ہیں مطلع الفجر. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو سفید لکیر ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک پہنچے. فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر. پہنچ گئے ہیں, چلیں. فرمایا حضور کی زلفیں لیلۃ القدر. حضور نے آدھے بال ادھر کیے, آدھے ادھر کیے, مانگ نکالی, سفیدی نظر آئی. وہ سفیدی کیسے تھی؟ فرمایا جس طرح پون نہیں پھٹتی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر. پھر حضور نے آدھے بال ادھر کیے, آدھے ادھر کیے. ہم مانگ نکالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بال ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لکیر سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے امام فرماتے ہیں حضور مانگ اتنی سیدھی ہے, احمد رضا اس پہ بھی لاکھوں سلام عرض کرتا ہے. فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر, مانگ کی استقامت کے لاکھوں سلام. یار حسن تو ایسا کہ بیان بے شک کرتے جائیں, رات ختم ہو جائے گی, حسن کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے. بات آخر یہی ہے, تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضور کا حسن بھی بے مثال, آپ کی سیرت بھی بے مثال. میرے بھائیو, آج آپ نے محفل میلاد منعقد کی, آپ آئے, بڑا ثواب ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ بیٹھے, بڑا ثواب ہے. آپ نے گھروں میں لائٹنگ, جھنڈے لگائے, محفلوں میں شرکت کی, جلوسوں میں شرکت کی, بڑا ثواب ہے. لیکن میرے بھائیو, اگر آپ مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں نہ اپناتے تو پھر نقصان بڑا ہے, نقصان بہت زیادہ ہے. میرے بھائیو, یہاں بیٹھے ہو, بڑا ثواب ہے, ملے گا. لیکن اگر آپ کی مسجد کے اندر صبح فجر کی نماز میں 2 صفیں بھی نہ بنے, بتاؤ پھر مصطفیٰ سے وفاداری کس حد تک تم نے کی؟ خود اپنا دل کیا, محفل سجا لی, ذکر سن لیا, لیکن حضور نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم مسجد میں نہ آئیں تو وفا ہے یا بے وفائی ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو, چند روپے کے فائدے کی خاطر ہم جھوٹ بولیں تو حضور سے وفاداری ہے, بے وفائی ہے. حضور نے فرمایا حرام نہ کھانا, ہم سود بھی کھائیں, لوگوں کو دھوکہ بھی دیں اور لوگوں کا حق بھی دبائیں, حضور سے وفاداری ہے, بے وفائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو, گھر میں کچھ اچھا پکے, شوربہ زیادہ بنا لو, ایک کولی اس کے گھر بھی بھیج دو, لیکن ہم پڑوسی سے لڑیں, حضور سے وفاداری ہے, بے وفائی ہے. حضور نے فرمایا سل من قاطع, جو تم سے تعلق توڑے تو مجھ سے تعلق جوڑو. لیکن ہم کہیں کہ بھائی میرا تیرا جینا مرنا ختم ہو گیا, تو یہ حضور سے وفاداری ہے, بے وفائی ہے. قصور کسی کا بھی ہو, قصور کی بات نہیں. قصور اگر آپ کا ہے تو آپ معافی مانگو, اگر آپ کا قصور نہیں ہے پھر بھی صلح میں پہل کرو. یہی تو میرے مصطفیٰ کا درس ہے. اصل تو یہی ہے نا حسن سلوک, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, اپنے آپس کے اندر محبت اور بھائی چارے کو قائم کرو, ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سمجھو. اگر کوئی آپ میں سے پریشان ہے, آگے بڑھ کر اس کی پریشانی کو ختم کرو. آپ کے علاقے کے اندر کوئی غریب ہے, آگے بڑھ کے اس کی مدد کرو. نمود و نمائش سے پاک, دکھلاوے سے پاک اس کی مدد کرو. حضور کی سیرت کو اپناؤ, حضور کے کردار پر عمل کرو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں کی پیشانی سے آباد کرو. اور حضور کے آنے کا مین مقصد اس مخلوق کو رب کے قریب کرنا ہے, اس مخلوق کو رب کے قریب کرنا. لیکن میرے بھائیو, ہم رب سے کتنے قریب ہیں, ہمارا رب سے کتنا تعلق ہے؟ میں اپنی زندگی دیکھوں 25-30 سال, آپ اپنی زندگی دیکھیں 20-30 40 50 60 سال. کوئی رات ایسی آئی ہے کہ جب آپ ہوں, آپ کا خدا ہو یا آپ کا مصلی ہو اور کوئی نہ ہو؟ کوئی ایسی رات آئی ہے آپ کے آنسو ہو, رب کی یاد ہو, آپ کی جھولی ہو اور رب کی پاک بارگاہ میں پھیلائی ہوئی ہو, تیسرا کوئی نہ ہو, آپ یا آپ کا خدا ہو؟ ہم پر تکلیف آتی ہے, ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے تکلیف بتاتے ہیں, لیکن جہاں سے تکلیف کا مداوع ہونا ہے اس کی پاک بارگاہ میں مصلی بچھا کر اس خدا کو راضی کر کے ہم نہیں بتاتے. پھر بتاؤ
کہ ہم نے خدا سے کتنا تعلق رکھا۔ اگر 30 40 50 راتوں میں ایسی راتیں نہیں آئیں کہ جب آپ اور آپ کا خدا اکیلا ہو، آپ کے آنسو اور خدا کی پاک بارگاہ ہو، تو یقین مانو آپ کا خدا سے تعلق بڑا کمزور ہے۔ خود سوچو نا، پھر آپ کا اور خدا کا تعلق کہاں ہے؟ صرف لوگوں کے سامنے ہے؟ تعلق تو وہی ہوتا ہے نا جو تنہائی میں ہو۔ تو حضور تو کس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو خدا کے قریب کروں، لیکن ہمارا تو خدا سے تعلق ہی بڑا کمزور ہوا پڑا ہے، تو اس تعلق کو بھی مضبوط کیجئے۔ یقین مانیں راتوں کی تنہائیوں کا ایک سجدہ وہ بعض اوقات ایسی تقدیر بدل دیتا ہے کہ بندہ پوری دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر اس ایک سجدے کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک سجدہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، اور وہ یقین ماننے ہوتا اسی وقت ہے جب سناٹا ہو، لوگ سو رہے ہوں، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہے ہوں۔ اگر ایسی راتیں آپ کی ہسٹری میں ہے نا زندگی کی تو آپ خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہے تو میں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا پھر رب سے تعلق کمزور کیوں ہے۔ آخری بات، یہاں پر والدین بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ایک محفل میں جا کر یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت سکھلائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی ایسے تھے، بیٹا وہ نبی اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، بیٹا وہ نبی اس طرح چلتے تھے، اس طرح کھانا تناول کرتے تھے، بڑوں کا ادب اس طرح کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت اس طرح کرتے تھے۔ یقین مانیے عمریں بیت چکی، ہمیں تو کیا ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ حضور کے کھانے کا انداز کیا تھا، حضور کے پینے کا انداز کیا تھا، اٹھنے کا انداز کیا تھا، بیٹھنے کا انداز کیا تھا۔ یار میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ رکھا ہے، لیکن ہماری اولادوں کو یہ تک نہیں پتا کہ حضور کیسے تھے۔ حضرت پھر اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ میری ایک جگہ ڈیوٹی ہے، میں وہاں دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، فتویٰ کوئی تھوڑا بہت آئے لکھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ تو میری ملاقات چند ایسے لوگوں سے بھی ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، باپ ان کا 5 وقت کا نمازی تھا، داڑھی بھی اس کے باپ نے رکھی ہوئی تھی، لیکن بیٹا آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت جی بتائیں خدا ہے تو کہاں ہے؟ عقلی دلیل دیں، کوئی سائنس سے ثابت کرے کہ خدا کا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ باقاعدہ طور پر ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم کو باقاعدہ طور پہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں، ایجنسیاں انہیں پرموٹ کر رہی ہیں۔ یہ سنی دیوبندی وہابی جھگڑے یہاں تک رہ گئے، لوگ تو جھگڑوں کو یہاں تک لے گئے کہ لوگوں نے آپ کی نسلوں کو خدا کے وجود کا بھی منکر بنا دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں مذہب کیا ہے، مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مذہبی قوانین کوئی ضروری ہیں؟ آپ بتائیں کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں بچے پیدا ہوں اور یہ سوال کریں، پھر ہمیں دیکھنا تو ہوگا نا کہ ہم کمی کوتاہی کہاں ہے، کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہاں تک نوبت کیوں آئی۔ آج ایک بچہ انٹرنیٹ پر مرزا انجینئر کو سن لے، وہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور صحابہ کے خلاف بھی بولے تو اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ کمزوری کہاں پر آئی؟ یہ کمزوری یہیں پر آئی کہ ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ تو پالا، ان کی خواہشات تو پوری کی، لیکن ان کی دینی ضرورت کو ہم نے پورا نہیں کیا، ہم نے ان کی دینی ضرورت کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اس وقت خدارہ اگر آپ اپنا بچہ اس کو دینی تعلیم نہیں دلوا سکتے یا اسے مدرسے میں نہیں بھیج سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اسے دنیا پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن خدارہ رات 10 منٹ اس بچے کو بٹھا کر یہ بتا دو کہ یار ہمارے حضور ایسے تھے، ہمارا دین ایسا تھا، ہمارے مصطفیٰ ایسے تھے۔ خدا کی قسم نسلیں جو ہے وہ مصطفیٰ کی غلام پیدا ہوں گی، بے وفائی سے بچ جائیں گے، ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی غدار پیدا نہیں ہوگا۔ بتاؤ تو صحیح حضور ایسے تھے۔ یار یہ تو بات ہی اتنی عظیم ہے، کوئی سن لے دل میں نہ بیٹھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حضور کی بات سن کے منہ موڑ لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر بچوں کے ذہن میں تربیت میں یہ بات ڈال دیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونا ہے، نسلیں بچ جائیں گی، ہماری اولادیں پاک ہو جائیں گی اس بیماری سے۔
میرے بھائیوں آپ ایک کام ضرور کریں، ایک کتاب لیں سیرت مصطفیٰ کی، رات کو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی بھی تو دیکھ ہی لیتے ہیں نا، تو ذرا جب رات کو سب اکٹھے ہوں تو انہیں بٹھا لیں 10 منٹ کے لیے، وہ کتاب لیں سیرت مصطفیٰ کی، اس کے 2 صفحے پڑھ کے سنا دیں۔ آپ کو نہیں پڑھنا آتا، گھر میں کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بیٹا جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے سارے تو تم نے یہ ہمیں سنا دینا ہے۔ رات کو سارے گھر والے چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹائم بنا لیں کہ اس وقت صرف 10 سے 15 منٹ انہیں بتا دیں کہ یار حضور ایسے تھے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم دیکھیے گا کتنی تبدیلی آتی ہے۔ کتاب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیرت مصطفیٰ، لکھنے والے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہنگی کتاب نہیں ہے، 250-300 کی آپ کو مارکیٹ سے یہ کتاب مل جائے گی۔ اب یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اتنی شرم کی بات ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کی سیرت کی ایک کتاب بھی ہمارے گھر میں نہیں۔ گھر میں ٹائلیں بھی ہیں، لینٹر بھی ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے پنکھے بھی ہیں، ہر چیز ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب ہے جو وہاں ملے گا نہیں۔ مطلب ہم یہاں تک نیچے گئے ہوئے ہیں، حضور سے اتنا ہمارا تعلق کمزور ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محض نعرے دین کی بقا نہیں ہے، ٹھیک ہے نعرے جذبے کے لیے ہوتے ہیں، جوش کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بقا عمل سے ہے، بقا کردار سے ہے۔ تو میرے بھائی نعرے بے شک آپ لگاؤ، لیکن ساتھ ساتھ عمل اور کردار پیدا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر آپ تبدیلی آئے گی۔ تو امید ہے کہ پھر آپ احباب انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شان بتانا، لوگ داڑھی پہ تنقید کرتے ہیں۔ میرے بھائی ڈاکٹر علامہ اقبال ایک بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور صوفی یعنی تصوف کے اندر ید طولہ رکھتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا تھا، دینی علوم کے حوالے سے بھی اور عشق رسالت کے حوالے سے بھی اللہ نے بڑا عطا کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخصیت پر تنقید کرنے کی بجائے یا کسی شخصیت کو رول ماڈل بنانے کی بجائے اس شخصیت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شخصیات صحابہ، حضور یا اہل بیت کے علاوہ ہر دور میں متنازع رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شخصیات کیا رہی ہیں؟ مطلب ہر دور میں بعض ایسی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کی مختلف آراء ہوتی تھیں۔ حضور کی ذات، انبیاء کی ذاتیں مستثنیٰ ہیں، صحابہ اہل بیت کی ذاتیں مستثنیٰ ہیں، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بعد میں ہمارے بزرگ آئے، علماء آئے، مفکرین آئے، محدثین آئے، ان کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ حق میں ہوتے ہیں اور بعض لوگ مد مقابل ان کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو شخصیات گزر چکی ہیں ان پر لان تان کرنے کی بجائے یا اس کی شخصیت کو حرف آخر سمجھنے کی بجائے ہم کیا کریں، ہم صرف اور صرف ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ میں اگر آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں ابھی اپنی کوئی رائے دے جاتا ہوں، یقین مانیے آپ کسی اور سے پوچھیں گے اس کی رائے مجھ سے مختلف ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کے ذہن منتشر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے مولوی نے آپس نہیں بندی ایسی کی رہتے عمل کریے۔ تو میں اپنی رائے دینے کی بجائے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر علامہ اقبال کی تعلیمات پر آئیں، جو اس نے قوم کو سبق دیا اس سبق پر آئیں، آپ اس پر عمل کریں۔ شخصیت کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، خدا جانے، ڈاکٹر علامہ اقبال جانے، وہ اپنا حساب دے لیں گے۔ ہم سے ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں سوال، تو پھر کیوں ہم اس جھگڑے میں پڑیں؟ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی زبان بند رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کسی عالم نے ان پر کوئی رائے دی ہے تو اس رائے کا بھی احترام کریں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں لوگوں کی، تو ہمیں اس چکر میں پڑنے کی لوڑ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر اقبال کے پیچھے ایک دوسرے کو جناب کہیں کہ فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے۔
ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی سیرت کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اقبال نے کہا کہ حضور کے ہو جاؤ پھر ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی، اس پر عمل کرو، بات ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے واضح کر دیا، شخصیات پر اس طرح آپ گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے؟